الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال جل شانه في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ معزز حاضرین، برادران اسلام، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں آدمی اپنی آنکھوں کے سامنے صرف اپنی مرضی کی ہی چیزیں نہیں دیکھتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، جس کو وہ نہیں چاہتا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، لیکن اس کے باوجود اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، یہ اعلان ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ ایسی چیزیں جو تمہیں راحت نصیب کرے وہ بھی تمہیں ملیں گی زندگی میں، اور ان چیزوں کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا جن سے تم کو تکلیف ہوگی۔ اور جب ایسی چیزوں کو آدمی دیکھتا ہے، خاص طور سے ایک مسلمان جب دیکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات وحدہ لا شریک، وہ ذات بابرکات، جس پر ایمان لانا اس کی زندگی کا اولین نصب العین ہے، اسی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ارکان اور ان کے تقاضوں میں سے یہ چیز ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے،
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق پیدا کیا۔ تقدیر اللہ رب العالمین کے ازلی علم اور ان کے حکمت کے مطابق اس کائنات کی ہر چیز کے لیے جو کچھ اللہ رب العالمین نے مقرر کیا وہ تقدیر ہے۔ اور تقدیر پر ایمان اگر ہمارا قوی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر توکل کریں اور بھروسہ کریں۔ اس لیے کہ اس تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہماری زندگی میں رونما ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ بھی مقدر شدہ ہے، اور جو ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے وہ بھی مقدر شدہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر کی تقدیر پر اگر ایمان ہوگا اور اللہ رب العالمین پر صحیح معنوں میں توکل ہوگا تو صبر کا ہونا تکلیف کی حالت میں لازمی ہے۔ ایسی حالت میں ضرور بھی ضرور صبر ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے سب سے آگاہ اور باخبر ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہم جو سانس بھی لیتے ہیں اس سانس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان ذالک فی کتاب، یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور کب سے لکھا ہوا ہے؟ آگے بات آئے گی کہ کب سے لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ رب العالمین کے لیے بہت آسان ہے۔ آزمائش کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی آزمائش کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح چاہے، جیسے چاہے اپنے بندے کو آزماتا رہے۔ انسان کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ ایسا لمحہ اس کی زندگی میں آ جائے گا، ایسی تکلیف دہ کوئی چیز رونما ہو جائے گی، لیکن اگر وہ چیز مقدر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے، تو ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ چیز ہماری زندگی میں آنی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تم اپنی مرضی سے نہیں کچھ چاہ سکتے۔ مرنے والا آدمی دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی روح حلق پیر سے شروع ہوتی ہے نکلنا اور حلق تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد نکل جاتی ہے۔ تو اس کو بھی اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں بیان کر دیا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون۔ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو، جہاں کنی اور نزع کا وقت ہوتا ہے، آدمی کلمہ پڑھانے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ ارے تم جتنے قریب ہو اس سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے، لیکن تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن ایسی حالت میں آدمی چاہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے سب کچھ خرچ کر دے اور اس کی روح واپس آ جائے، اس کی زندگی لوٹ آئے، لیکن آج تک جب سے دنیا قائم ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی ایسا نہیں ہوا۔
فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو، کسی کا عمل دخل تمہارے اوپر نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس روح کو تم لوٹا دو اگر سچے ہو، لیکن کسی نے آج تک نہیں لوٹایا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے لوح محفوظ میں کچھ بھی لکھنا نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا۔ آج کی تاریخ میں آپ کو 5 لاکھ 5 کروڑ 5 ارب ملیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، نہیں ملنا ہے وہ بھی نہیں لکھا ہے۔ اور کب لکھ دیا اللہ رب العالمین نے؟ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کی تقدیر کو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اب بتلائیے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر سال جو ہونا ہوتا ہے قدر والی رات میں متعلق فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یہ ہے اس سال کی لسٹ۔ اور کون جانتا ہے کہ پچھلے رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ گیا ہو؟ کس کو معلوم ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن تقدیر پر ایمان یہ ایک ایسا قیمتی جوہر ہے کہ اگر آدمی مسلمان کو حاصل ہو جائے تو اس کے بہت سے درد کی تلافی ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیکھو صحابہ کرام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کریں گے، ظاہر بات ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر سایہ ہوئی ہے، وہ ہمہ شمہ تو ہے نہیں، تو وہ جب نصیحت کریں گے اپنے بیٹے کو تو کیا نصیحت کیا انہوں نے؟ سنیے، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم حقیقت الایمان حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ کہا کہ میرے بیٹے، تم ہرگز ایمان کی حقیقت کی شیرینی اور چاشنی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ چوکنے والا نہیں۔ یقین رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی بھی مشکل گھڑی ہماری زندگی میں آ سکتی ہے، اگر ہمارے مقدر میں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی بھی تمہیں مل نہیں سکتا۔ کہا کہ اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اول ما خلق القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا اکتب، لکھ دے، لکھ۔ کہا کہ پروردگار ماذا اکتب، میں کیا لکھوں، کیا مجھے لکھنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے قیامت تک کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات میں بسنے والے اتنے لوگ، اتنے ممالک، اتنے افراد، سب کی تقدیر لکھ دو۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج آپ کا یہ جملہ سن کر ذہن نشین کر لیجئے کہ من مات علی غیر ذالک فلیس منی،
جو اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ان اللہ خالق کل صنیع و صنعتہ، اللہ تعالیٰ ہر کاریگر اس کی کاریگری کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہی جذبہ، تقدیر پر ایمان اور اللہ رب العالمین کے اوپر توکل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قدم قدم پر ملتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اس قربانی کے کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ کیسی قربانیاں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلے گھر سے اصلاح کرنا چاہا تو باپ نے دھتکار دیا، مار ڈالنے کی دھمکی دے دی، نکل گئے سروئے زمین پر ان کی اور ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے لوط کے علاوہ کوئی بھی موحد نہیں تھا، اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا۔ کیا کہا آگ میں جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہی تقدیر پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر توکل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اور آپ کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا گیا، تو جب آپ کے اوپر ایسی گھڑی آئی مشکل کہ غزوہ احد میں کہا گیا کفار پھر آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، فزادتہم ایمانا، سن کر ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہی بات انہوں نے بھی کہی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تقدیر پر ایمان اور توکل ایسا تھا کہ آپ کو حنیف کہا گیا، حنیفیت کے لقب سے ملقب کیا گیا، ہر چہار جانب سے اپنے آپ کو موڑ کر ایک اللہ رب العالمین کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کر لینا، جس کی گردن زندگی میں جھکی رہتی ہے ہر حال میں، اور کسی معاملے سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ایسا آدمی ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا ہوتا ہے۔ کون دنیا میں بیوی بچوں کے لیے آرام و آسائش کا سامان کرنے والے باپ، کون سا باپ دنیا میں ایسا ہوگا جو اپنے شیرخوار بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ بیاب ہو گیا، لک و دک صحرا میں، نہ کہیں پانی ہے نہ گھر ہے نہ لوگ ہیں، وہاں جا کر کے چھوڑ کے چلا آتا ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ وہ ہمت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا صلہ دیا؟ آج حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کو سامنے کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، طواف کی، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ انتہا ہو گئی آزمائش کی، جو دنیا میں کسی نے نہیں سوچا۔ پہلے بیاب ہو گیا، سرزمین میں جا کے بسایا، اور جب تھوڑا بڑا ہوا تو کہا گیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ پھر بھی دیکھیے تقدیر پر ایمان اور توکل، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ ضرور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی مصلحت ہے۔ تو وہ ہے یادگار۔ اور آگے جو عشرہ آ رہا ہے، اس عشرہ کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ، اس کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے قرآن میں، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور عشرہ اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں میں عشرہ ذی الحجہ ہے۔
افضل ایام دنیا، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر، اس سے زیادہ افضل اعمال جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کسی کوئی عشرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اعمال اللہ رب العالمین کو اس قدر زیادہ محبوب۔ ما من عمل ازکا ولا احب الی اللہ من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اس عشرہ ذی الحجہ میں جو بھی کام کیا جائے اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر کا کوئی کام نہیں۔ تو وہ عشرہ آ رہا ہے، بہت قریب ہے، اتنی نیکیاں کیجئے، اتنا زیادہ اس عشرے سے فائدہ اٹھائیے کہ یہ عشرہ اللہ رب العالمین کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اور اسی عشرہ میں یوم عرفہ بھی ہے، 9 ذی الحجہ بھی ہے، جس کے روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ قربانی کا ایک پیغام ہے، ابھی جو بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے کہا کہ ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ جانوروں پر اللہ کا نام لیں، ان کو ذبح کریں۔ تو اب ذبح کرنا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود برحق صرف اور صرف ایک ہے۔ یہاں آیت کے سیاق میں یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری قربانی صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تابع فرمان رہو۔ ظاہر بات ہے کہ جب معبود برحق ایک ہی ہے تو اسی کے تابع فرمان رہو۔ قربانی کا یہی پیغام ہے، ایک اللہ کے لیے اس کے تابع دار بن کر وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ عاجزی کون کرتا ہے؟ جس کا ایمان اللہ رب العالمین پر قوی ہو، جس کا ایمان اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ تقدیر پر ہو، اور جس کو اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ ہو۔ عاجزی سے اس کا سر ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جائیں، لرز جائیں۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں والصابرین علی ما اصابہم، گردن جس کی جھکی رہتی ہے، اللہ رب العالمین کا مقرب اور عاجز بندہ، تو جو مصیبت بھی اس کو زندگی میں آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ صبر تو ایمان تقدیر پر ہو اور توکل ہو تو صبر کا آنا لازمی ہے۔ اس شخص کو صبر کا ہونا یقینی ہے، اور وقت تو ہر زخم کا مرہم ہے۔ دنیا میں جو بھی اپنے عزیز کے مرنے پر رویا اور بہت غم منایا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی معمول پر آتی چلی گئی۔ غم ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، ہر انسان کے اپنے اندرونی جذبات کے مطابق اس کو غم ہوتا ہے، لیکن صبر بھی ہوتا ہے۔ اگر صبر نہ ہوتا تو آدمی اپنا کلیجہ چیر دیتا، لیکن صبر ہوتا ہے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے۔ اور دوسرا پیغام سورہ انعام کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اور جب ایک اللہ پر ایمان ہے تو میری نماز بھی، وَنُسُكِي، میری عبادتیں جس میں قربانی بھی ہے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی میں جیسے بھی لمحات آئے وہ اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، جو اس کے لیے مقدر کیا گیا اسی کا ایک حصہ ہے۔ کسی کی ماں ہو، کسی کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا سے جس کو جس وقت جانا ہے تو جانا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ آج یہ گیا، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ کون ہے اس دنیا میں جو آب حیات پی کے بیٹھا ہے؟ کون ہے جو اپنی زندگی کو خود سے لمبی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جتنی سانسیں ہم لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اس سے بڑھ کے ہم ایک بال کے برابر بھی سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تقدیر پر ہمارا ایمان راسخ کر دے۔ بار الہ تو ہمیں مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمیں جو لوگ، جو ہمارے عزیز رخصت ہو چکے ہیں، بار الہ تو ان کی قبر کو منور کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تو ہمیں پکا و سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ بار الہ تو نے ہمیں جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالایمان، واشرح صدورنا بالاسلام، واجعلنا ہداة مہتدین، وادخلنا فی عبادک الصالحین۔ اللہم فرج ہم المہمومین، وفرج کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر